سید علی صاحب، میں اپنی جانب سے اور عالمی سروس کی جانب سے سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت کی، کرم کیا کہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی. کچھ تھوڑے سے سوالات کیے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت جو ہے بسم اللہ وہ ہمارے علمی اور ادبی پورے ایک دور سے وابستہ ہے. حضور، مگر میں نے کل بھی صاحبزادے سے محمد علی صاحب سے عرض کیا تھا اور آپ سے شروع ہی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اب میں کسی قابل نہیں رہا. بہرحال یہ ایک محبت ہے کہ آپ بھی اس قابل سمجھتے ہیں کہ مجھ سے پوچھیں، کچھ ضرور پوچھیں. جی ہاں، وہ تو اس سلسلے میں کچھ تو یادوں کا سلسلہ ہوگا، کچھ تھوڑا سا فنی اعتبار سے کچھ گفتگو ہوگی اور پھر کچھ ہم زحمت دیں گے آپ کو کہ کچھ اپنے کلام سے عنایت فرمائے ہمیں. سید صاحب، مشاعرہ جو ہے یہ ہمارے ادب کی ایک بڑی دیرینہ روایت ہے اور ہماری شاعری کی تاریخ کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں مشاعروں کی تاریخ بھی چلتی ہے. آپ نے اس دور میں یقیناً آپ اس روایت سے پوری طرح وابستہ رہے ہیں اور یہ دور بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تقسیم کے بعد کا. تو اس میں بڑا فرق پیدا ہوا ہے مشاعروں کی روایت میں. میں ذرا سے ایک بات جو معلوم کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ کیا اس روایت کا ہمارے شعر و ادب کی اہمیت سے اور اس کی فنی تربیت سے کوئی خاص رابطہ ایسا تھا کہ اگر وہ باقی نہ رہے تو اس سے پھر ہماری شاعری متاثر ہونے لگے؟ شاعری میں کچھ فرق تو ہوتا ہی ہے جی، زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، رنگ زمانہ کے ساتھ ہوتا ہے. جی جی، کچھ فرق ضرور ہوتا ہے جی. لیکن اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر پرانا ہی طریقہ نہ بڑھتا جائے اور اب نئے طریقوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کو کوئی دھچکا پہنچے، ایسا نہیں ہے. جی، وہ بھی اچھا، وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے جو لوگ کہ ان باتوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں جو کہ لحاظ ان کا کرنا چاہیے. جی، اور اگر وہ نہ کریں گے لحاظ ان کے کلام میں اور پریزنٹیشن جو ان کا ہے اس میں کچھ فرق ضرور پڑے گا. ایسا کہیں کہ نہیں. یہ شروع میں تھا ہمارے یہاں لکھنؤ میں سب سے میں شاگرد ہوں جناب آرزو لکھنوی کا. جی جی. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے لکھنؤ میں وہ زبان جو کہ بہت زیادہ ایک تو ابو صاحب کی زبان کیا کہنا، سبحان اللہ، ابو صاحب کی یہی صفت تھی، یہی صفت تھی کہ زبان بہت اچھی کہتے تھے. جی، بہت اچھی کہتے. اور لیکن یہ خیر وہ ان کو چھوڑ کے ان کو تو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب چونکہ ان کے شاگرد ہیں لذا ان کی اس قدر زیادہ تعریف کرتے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جناب صفی جو ہیں جی جی اس زمانے میں تھے، صفی، ظریف، ثاقب یہ سب تھے اس زمانے میں. صحیح. لیکن صفی صاحب جو تھے تو زبان میں جو گھلاوٹ تھی جی صفی کو ہاں وہ کسی کے نہیں تھی. جی، بڑی نفیس زبان وہ نظم کرتے تھے. جی، اس میں کوئی شک نہیں. جی. اور اب یہی عام طور سے لوگ لحاظ اس کا نہیں کرتے ہیں کہ ان سب باتوں کا لحاظ رکھیں. جی. لیکن صفی صاحب جو تھے وہ ان کی زبان جو تھی وہ نہایت شیریں تھی. جی. اور مہی ہوئی زبان ان کی کیا کہنا. صحیح. اور ہم تو اس زمانے میں نوجوان تھے. جی. اس بات کے حالات بالکل نوجوان تو نہیں، بات کے حالات کے مقابلے میں صحیح ہے لیکن جانی تھی. لیکن یہ کہ اس کا سلیقہ ضرور ہے کہ وہ جو پڑھتے تھے جو ان سے سننے میں آتا تھا جی وہ بہت بہت مزہ ہوا ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا. جی ہاں، تو جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری زبان اور فن کی تاریخ کے جو مختلف ادوار ہیں اور زمانے کے ساتھ ساتھ جو اس میں ایک تبدیلی آتی چلی جاتی ہے،
میرا اشارہ اصل میں ذرا سا مشاعرے کے بجائے خود مشاعرے کے ادارے سے متعلق تھا کہ پہلے میرا خیال یہ ہے، اور جس حد تک میں نے دیکھا ہے، کہ مشاعروں کے بڑے اہتمام ہوتے تھے اور بہت مستقل طور پر ان کا انتظام کیا جاتا تھا، یعنی بجائے خود مشاعروں کا ہونا جو ہے وہ علمی اور ادبی روایات کو آگے بڑھانے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا تھا۔ اب اس روش میں ایک تبدیلی آئی ہے، اب یہاں اتنے اہتمام سے ہوتے تو ہیں مشاعرے، لیکن جس اہتمام سے اور جس ترتیب سے ہوا کرتے تھے تقسیم سے قبل، اب اتنی اہتمام و ترتیب سے اس طرف نہیں ہو رہے پاکستان میں کم سے کم۔ تو کیا یہ چیز ہماری زبان و ادب میں کسی نوعیت کی کمی کا تو اندیشہ پیدا نہیں ہوگا اس سے؟ زبان سے ضرور ہوگا جی۔ ادب ہو سکتا ہے کہ آج کل کے زبان کے لحاظ سے، آج کل کے خیالات کے لحاظ سے جی یہ ہو سکتا ہے کہ اب جو کہا جائے وہ ادبی نقطۂ نظر سے ٹھیک ہو، جی، مجروح کسی طریقے سے نہ ہو، جی جی، لیکن زبان جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں زبان بہت ہی لوگ کہتے تھے جی، اور بہت اچھا لوگ بولتے تھے، اور کہیں اگر غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی کسی سے، اب دیکھیے یہ لفظ یہ ہے جی، یہ اگلے زمانے میں نہیں بولتے تھے، اور میں نے ایک مرتبہ غلطی کہا، ہاں پھر غلطی کہا، پھر میں نے غلطی کہا، غلطی ٹھیک ہے، صحیح، غلطی غلط ہے، غلط ہے بالکل۔ ہوں، تو اس وجہ سے اس قسم کی باتیں شروع میں تھیں اور اس زمانے میں تھی، لیکن میں ابھی آپ سے کیا جانب صفی صاحب جی اور جانب آرزو صاحب جی ان دونوں باتوں کا بہت لحاظ کرتے ہیں۔ جی جی، تو یہ پہلے صحت زبان کا بہت زیادہ لحاظ کیا جاتا تھا جی ہاں، اور اس کو بنیاد سمجھا جاتا جی تھا۔ ہاں، اچھا، اب ہمارے یہاں اس طرف نسبتاً توجہ کم ہو گئی ہے، جی ہاں، نسبتاً توجہ کم ہوئی ہے، ایک بات تو یہ، دوسرے یہ کہ افکار میں، خیالات میں اور سوچنے اور سمجھنے کے انداز میں، ذہنی رویے میں بہت فرق آیا ہے اس زمانے میں۔ سید صاحب، آپ کے اشعار اور آپ کے مراثی جو بھی ہیں، جس پر میں آگے جا کے گفتگو کروں گا، مراثی پہ خاص طور پر، آپ نے اس تبدیلی کو اس انداز میں قبول نہیں کیا ہے، جی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کس تبدیلی کو؟ یہ جو زبان اور بیان اور رجحان اور افکار اور خیالات کی کچھ تبدیلی آئی ہے نا ہماری شاعری میں، تو آپ کی روایات کا سلسلہ جو ہے وہ ویسا ہی؟ ہاں، میں نے پرانی جو چیز تھی زیادہ تر اسی کو شامل۔ جی ہاں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں، اس کو میں نے بہت بہتر سمجھا، جی، جس سے کہ سلجھا ہوا، جی جی کوئی چیز سلجھی ہوئی ہے، میں نے اس کو اچھا سمجھا۔ جی، اور اس زمانے میں بہت سے اشعار ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، جی جی، لیکن زیادہ تر اس زمانے کا جو طریقہ تھا کہ ہر شعر منجھا ہوا ہو، واقعی زبان ٹھیک ہو اور فرق نہ پڑنے پائے، جی، وہ بات اب نہیں رہی۔ اس سوچے اس زمانے میں اس طریقے کو زبان کے لیے اساتذہ اس زمانے میں ضروری سمجھتے تھے، جی جی، اور ہمارے قانون بھی بہت اچھا ہوتا تھا۔ جی، ہمارے سبق لینا ان کے کلام سے جو کچھ تھا وہ اس کو لطف آتا تھا، جی جی، جو کہ زمانے میں نہیں ہے۔ تو یہ تو اب نیا رنگ ہے۔ مثلا ایک معمولی سے بتاؤں، جی، مجھے یہ افکار جی ہاں، جی جو نکالتے ہیں صاحبہ لکھنوی، اب وہ ان کے یہاں مجھ سے برابر کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام بھیجیے، اپنا کام دیجیے۔ وہ میرے عزیز بھی ہوتے ہیں، صاحبہ لکھنوی میرے آزاد بھائی ہوتے ہیں۔ جی جی، تو حالانکہ وہ لکھنوی نہیں ہے، وہ جی، کیوں لکھنوی لکھتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے لکھنؤ سے کوئی تعلق نہیں، جہاں تک کہ شاعری کا تعلق ہے، جہاں تک زبان کا تعلق ہے، ان کا لکھنؤ سے کوئی تعلق نہیں۔ جی جی، لیکن وہ اپنے آپ کو لکھنوی لکھتے ہیں، جی، اور اچھا ہے، بہت اچھا ہے، جی جی۔ تو اب جیسے یہ اب لکھنؤ ہے، مثلا یہ لکھنؤ میں لفظ، اب لکھنؤ میں جا کے مشاعروں میں اگر آپ شرکت کریں جی جی،
تو وہاں کی جو حالت ہوتی تھی میں وہ عجیب و غریب ہوتی. جی میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا جی. ہوں. جناب بلیغ جی ایک صاحب تھے اس زمانے میں، بلیغ بڈھے اور بہت ضعیف عمر، لیکن لحاظ کیجیے گا جب جائیے مشاعرے میں اور وہ موجود ہے وہاں اور مشاعرہ میں شروع نہیں ہوا. اب جو جا رہا ہے ہم ایسے نوسکھیے بھی یا لڑکے اس زمانے کے لحاظ سے اب وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور جھک کے جی جی آداب کر رہے ہیں. اور ہم کو اشارہ کیا، بیٹھ گئے، ہم کو بٹھا دیا، خود ہی بیٹھ گئے. جی جی. اچھا اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ دو دانوں بیٹھتے تھے جی، اور کھڑے ہوئے اور پھر دو دانوں بیٹھ گئے. ایک مرتبہ ایسے ایسے وہ اپنی پیٹھ کو حرکت دینے لگے. جی ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے وہ سمجھے کہ یہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ بلی صاحب کیوں یہ کرتے. یہ پیچھے کی پیٹھ ہلتی تھی اور پریشان سے بے چینی کچھ محسوس ہوتا، مگر روکے ہوئے تھے اپنے آپ کو. تو جب بیچ میں انٹرول ہوا تو ان سے کہا کہ بھائی صاحب کیا آپ کی حالت تھی؟ میں نے دیکھا آپ تو کسی تکلیف میں مبتلا ہیں. جی. کہہ رہے ہاں بھیا تھا، دیکھو تو یہ پیٹھ دیکھو کیا ہو رہا ہے، بڑا درد ہے، تکلیف ہے. تو وہ انہوں نے کہا آئیے. تو وہاں تو کوئی کرنے کی ضرورت. جی جی. کونے میں لے گئے اور لے جانے کے بعد انہوں نے ان کا انگرکھا بند جو ہے جی ان کو ڈھیلا کیا اور کرتا اٹھا کے انہوں نے دیکھا تو کھن کھجورا بیٹھا تھا اس کے اندر. ارے کھن کھجورا، اور وہ اندر گھس چکا تھا. ارے سر وغیرہ جو آگے اور دو ہوتے ہیں انکڑے ایسے، جی جی جی، وہ گھس چکے تھے. تو وہ اس کو وہ تکلیف برداشت کر رہے تھے. جی جی. مگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مشاعرے میں کوئی ان کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو، اخلال، جی جی، ایسی خلل واقع ہو جی جی، کہ معلوم ہو مشاعرے. ہاں یہ آداب محفل کی انتہا ہے. یہ بات ہوتی بھائی. صحیح. تو گویا وہ محفلیں جو تھیں وہ ہمارے اجتماعی زندگی میں تہذیب، آداب اور شائستگی کا بھی مظہر ہوتی تھی. اور چھتاری وہاں کے پرائم منسٹر تھے. جی. یو پی کے. جی جی. اور مشاعرہ ہو رہا تھا، میں بھی تھا اس میں اور حضرات بھی تھے. تو چھتاری صاحب بات کو امسوں سے تعلقات اچھے تھے. میں ان کے گیا ملنے، میں لڑتا ایک بات بتاؤں، یہ تمہارے یہاں جو نظم نسق یہ رہتا ہے جی مشاعرے میں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو صاحب ڈپٹی کلکٹر بھی ہے، ڈپٹی کمشنر بھی ہے اور مختلف وزراء بھی ہیں، اور سب لوگ اس کوشاں ہیں کہ یہاں اس محفل میں بس نظم ہی نظم ہو. نظم وہ معنی نہیں نثر کے مقابلے میں نہیں، بلکہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک طریقے سے ہو، آرڈر جی ہاں جی، نظم و ضبط وہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتنے آدمی یہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ جی کہ کوئی میں تو کوئی خاص نظام نہیں دے گا، لیکن جو شعر پڑھتا ہے انسان، الفاظ دہرائے جاتے ہیں، جی تعریف کی جاتی ہے، سب قاعدے کے ساتھ سلجھے ہوئے طریقے سے ہوتی ہے. جی جی. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہو؟ ہم کچھ یہ جو چلا رہا ہے ایک روایت ہے. صحیح ہے یہ کہ اس نوعیت کی روایتیں جو کہ اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں اور تہذیب و شائستگی سکھائیں، ظاہر ہے کہ وہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو برقرار جتنا رکھا جائے. شفیق، جی جی، شفیق شاعر تھے. جی جی، اچھا پڑھتے تھے جی، اور جاہل تھے، واقعی جاہل تھے جی. ارے یوں اگر وہ کبھی ان کو پتا کیا جا جی کہ بالکل ہی جاہل ہے. اچھا. ایک مرتبہ وہ غزل کاغذ جو تھا تو الٹا پڑھ رہے تھے.
ارے تب لوگوں نے دیکھا ان کا، ہم تو دیکھ چکے ہیں. اچھا شاعر تھے، شعر کہہ لیتے تھے لیکن لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اب یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. یہ بات تھی، یہ میں تھی. صحیح صحیح. سید صاحب غزل کا جہاں تک سوال ہے، روایت کے اعتبار سے اس کے کچھ موضوعات کا تعین بھی ہوتا ہے کہ ان دائروں سے غزل آگے نہیں جاتی. لیکن اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے شعراء جو ہیں، خاص طور پر نئی نسل سے متعلق جو لوگ ہیں، انہوں نے غزل کی کچھ روایات تو برقرار رکھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ موضوعات کا تنوع جو ہے وہ انہوں نے قبول کیا ہے، اور بہت سے ایسے افکار اور بہت سے ایسے احساسات غزل کے موضوع بنا لیے انہوں نے جو اس سے پہلے نہیں بنے تھے. آپ کا کیا خیال ہے، ایسا ہونا چاہیے؟ یہ تجربات ہمارے شاعری کے لیے بہت سے کچھ ہیں جو اچھے بھی ہیں جی، اور کوئی ایک معمولی لفظ بتاتا ہوں، دالان. جی اب آپ ایک نئی غزل میں جی یا نظم میں جی میرے دالان میں ایسا ہوا جی، آنگن آنگن. اب آنگن کو ضرور استعمال کریں. آج کل کا شاعر جو ہے جی جی آنگن کو استعمال کرے گا. ہم لوگ کبھی آنگن استعمال نہیں کرتے جی، کبھی آنگن نہیں استعمال کیا ہم نے. اور یہاں کا جو آج کل کے شاعر ہے وہ آنگن ضرور استعمال کرے گا. تو وہ کیا آپ کے خیال میں کسی غلط فہمی میں اس کو استعمال کر جاتا ہے یا میں نے کسی سے پوچھا نہیں. اس وجہ سے کسی کی دل آزاری مقصود کبھی نہیں. وہ مقصد دل آزاری تو خیر کسی کا نہیں ہے، مشکل بات تو صرف زبان کی یہ ہوتا ہے بھائی. مشکل میاں میں آپ ہم صحیح مانتے ہیں آپ جی. اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی گفتگو میں ذرا سا فرق آ گیا کہ خامخواہ الزام یہ کسی نہیں، وہ تو مقصد ہے نہیں، مقصد نہیں ہے تو خود معلوم ہوا. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ صورت معاملہ یہ ہے کہ ایک طریقہ بدل گیا ہے. جی اب یہ آنگن لگا لیجیے جی. اب ہمارے آنگن میں یہ ہوا، ہمارے آنگن میں یہ ہوا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آنگن میں ہونے والی ہوتی جی. آنگن میں عورتیں گا رہی ہیں جی، اس قسم کی مطلب جی جی ٹھیک ہے، اس کے واسطے آنگن ٹھیک ہے. جی. لیکن اور کسی بات کے واسطے آنگن، ہمارے آنگن میں یہ ہو گیا، ہمارے آنگن میں وہ ہو گیا. اب آج کل عام طور سے لوگ آنگن استعمال کریں گے. اب مجھ کو اس کا تجربہ اس وجہ سے ہوا کہ صاحب وہاں تھے جو کہ اس نئے یہ مقام ہے یہاں کون دیکھیے اب میں تو بھول جاتا ہوں. جی جی. اچھا خیر وہ مقام وہاں تھا، مشاعرہ تھا، باہر لے گئے میرے لڑکے سے، ان سے ملاقات تھی، سب چلے آ رہے سب. اب وہاں آپ صدارت ہے آپ کی. اچھا پڑھانا شروع کیا جی. تو حضور وہ پڑھنے لگے لوگ اس میں. تو آپ یقین رہے گا 75% جی آنگن تھا ان کے نظم میں. اچھا آنگن تھا. اچھا کہ ہاں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آنگن کے ساتھ کچھ چیزیں وابستہ ہوتی ہیں. جی اصل میں غزل میں بھی اور نظم میں بھی جی باتیں کچھ چیزوں سے وابستہ ہوتی ہیں. جی جی. اب اس سے وہ کیفیت پیدا کرتی ہیں. جی جی. وہ اس وابستگی سے جی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. جی. تو اس سے لوگ باتیں. اب آج کل لوگوں نے سمجھا ہے کہ آنگن جو ہے ہمارے یہاں آنگن میں ایسا ہے. تو آنگن تو ہندی گیتوں میں آنگن آتا ہے ضرور، تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی لفظوں کے استعمال میں جو احتیاط پہلے برتی جاتی تھی آپ کے خیال میں اب اتنی احتیاط نہیں برتی جا رہی ہے، کم ہے. اچھا، اس سے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صاحب زبان میں وسعت جب تک کہ نئے تجربات نہ کیے جائیں زبان کے اور بیان کے، اس وقت تک زبان میں وسعت نہیں پیدا ہوتی. تو یہ جواز کیا قابل قبول سمجھا جا سکتا ہے؟ میں اس سے موافق نہیں ہوں. میں موافق نہیں ہوں اس وجہ سے کہ بہت سے مواقع ایسے ہوں گے کہ آپ نئے لفظ استعمال کر رہے ہیں اور صحیح استعمال کر رہے ہیں. جی اچھی آپ نے استعمال اس کا اچھا کیا، صحیح، اور ہم قابل تعریف ہے وہ چیز. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ
اب آپ 14-15 غزلیں میں سنی اپنی صدارت میں، جی جی، لیکن 14-15 میں سے 10-12 کم سے کم ایسی غزلیں تھی جس میں کہ یہ لفظ آنگن استعمال ہوتا اور آپ کے خیال میں بے محل استعمال ہوا؟ ہاں صحیح. اگر جی وہ اب تم وہ وہاں پر فرض کیا یہ بہرنگی ہے، ہمارے زمانے میں نہیں ہے جی. مگر جی وہ تم وہ نہائی ہوائیں ہیں تو یہ زبان میں جی جی یہ تانیث نہیں ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا وہ نہائی پانی ان کا آنگن میں آنگن سے وہ کھیلنے لگا، مطلب یہ جی 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 آنگن سے کھیلنے لگا. جی 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 جی. یہ ہم لوگ تو ہم بہتر سمجھتے ہیں، تربیت ہمیں قبول کرتی ہے جب جو لفظ استعمال ہو وہ موقع اور محل کے لحاظ سے ہو. جی ہاں جی. آنگن بھی اچھا ہو سکتا ہے لیکن موقع محل کے ہو. ہاں صحیح، یہ صحیح ہے. زبان اصل میں ہوتی ہی اس لیے ہے کہ جس بات کو کہا جا رہا ہے اس کی وضاحت اور مکمل طور پر اس بات کا اظہار ہو جائے، اس میں کوئی ابہام نہ رہے. جی یعنی ہمارے جو موجودہ کہنے والے ہیں، آپ کے خیال میں ان کا ابہام جو ہے وہ پورے طور پہ ختم نہیں ہوتا، مبہم رہتی ہے، بعض کا ابہام جو ہے باقی رہتا ہے. اچھا سید صاحب، بات غزل کی تو ہو گئی، بات تھوڑی سی مرثیے کی میں کرنا چاہتا تھا، اور اس میں بھی کچھ سلسلہ اس نوعیت کا ہے کہ روایات مرثیہ گوئی میں بھی ہمارے یہاں ہیں اور بڑی قابل قدر روایات ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ مرثیہ ہمارے یہاں جس منزل پر پہنچ چکا ہے ان روایات کے پیش نظر شاید اب اس سے آگے بڑھنے میں دشواری ہو. جی ہاں. لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں نے کچھ نئے زاویے اور نیا انداز نظر، مثلا جو صاحب مرثیے ہیں اور بڑے متاثر کرنے والے نہیں ہیں. جی نظمی ہیں. ہاں میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ذرا سا فرق ہے. ابھی میں ایک بات میں عرض کروں گا. جی جی. حالانکہ وہ ان سے وہ کہا جائے کہ ہم سے ان سے اس قسم کی بے تکلفی ہے. میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ فرمائیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کیا بات ہے. یہ انہوں نے جو طریقہ نکالا، جی لیکن نا سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا شاعر سے خطاب. جی جی جی. یوں شاعری شروع کیا. اب اس کو اور مرثیہ کو سے خطاب وغیرہ. جی جی. اور اسے کہنا شروع کیا کہ تم امام حسین کی ہڈیاں چباتے ہو، روپیہ کماتے ہو، مطلب یہ شروع کیا. ہاں ہاں. تو اب اگر یہ کہا جائے گا ان کی ہڈیاں چباتے ہو تو اس کے واسطے الفاظ استعمال ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ وہ پسندیدہ نہیں ہوں گے. صحیح. اس طریقے جو صاحب استعمال کرتے ہیں، اور جو صاحب کے اب جو زیادہ تر جو ہے تھرتھرایا، مثلا اب وہ تھرتھرایا جو ہے وہ ہر ایک چیز کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہیں. مثلا جی ہاں، میں نے آدمی نہیں تھرتھرایا، اب اگر تھرتھرایا استعمال کریں گے وہ تو دیوار تھرتھرائے. جی ہاں جی ہاں جی. اور یہ استعمال کرتے ہیں. ہاں، وہ کیفیات یکساں قسم کی پھر اس کا دہراتے چلے جاتے ہیں مختلف. ہاں وہ ہے انداز میں ہے. وہ چیز ایسی ہے جو کہ ان کے یہاں اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ یہاں پر زبان کے لحاظ سے یہ چیز استعمال جو کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے. جو تو آپ ہر چیز کو کہیے. صحیح. اب عام طور سے نظم چلی، اب جوش کے بھی نظم میں بھی چلا کہ جو الفاظ اگلے زمانے کے لوگ جو لفظ استعمال کرتے تھے جی اس کا کوئی موضوع محل ہوتا تھا، اس کو ہوتا ہے کہ ہسٹری لگی رہی تھی. ہاں ہاں، وہ پورے تاریخ اس سے منسلک ہوتی تھی. جی ہاں. اور آج کل کے زمانے میں یہ نہیں ہے. آج کے زمانے میں اگر کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے تو استعمال ہوا ہے، اس کے معنی یہ ہیں. لفظ جو میں دیکھیں اب یہ لفظ ہے جی، میں نے کہا استعمال ہوا ہے جی، ایک طریقے سے اس کو استعمال ہوئی ہے کہنا چاہیے تھا. جی نظم تانیث. جی جی. اور یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر بال تو اس زمانے میں اس کا لوگ لحاظ کرتے تھے. صحیح. کہ کون سے الفاظ ہیں جو کہ تانیث کے طور پر استعمال ہوں، کون سے الفاظ ہیں جو کہ تصریح کے طور پر استعمال ہوں. جی.
اور اس کو وہ لحاظ کر کے اس کو استعمال کرتے تھے. یہ بات نفاست جی جی یہ بات کو نہیں تھی. ہاں تو وہ مرثیہ والی بات جو ہو رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جوش صاحب کی نظمیں تو ہیں، مرثیہ ان کو مرثیہ تو یہ دیکھے برس کو آپ جی. مجھے ابھی لاہور میں ایک صاحب نے یہ مرثیہ بلایا تھا تو میں نے ان سے مدد کی کہ بھائی میں کیا بتاؤں، میں اس قابل نہیں رہا، اب کیا کہاں کہیں جاؤں کیا سناؤں. تو اس میں نے قطع جی یا لکھا اور ان کو دو میں سے تو یاد ہیں، دو میں سے یاد نہیں. جی دو میں سے یہ ہیں کہ مرثیے کا یہ تقاضا ہے کہ مجروح نہ ہو. مرثیے کا یہ تقاضا ہے کہ مجروح نہ ہو شعریت اور حقیقت کی رسائی تنظیم. شعریت اور حقیقت کی رسائی تنظیم. ہاں واہ. جی جی. اب یہ طبیعت اب میری طبیعت اب یہ چاہتی ہے صحیح ہے کہ شعریت بھی ہو ٹھیک ہے اور حقیقت. میں نے شاعری نہیں کہا. جی جی شعریت کے معنی یہ ہے کہ ہے اس میں شاعری ہے لیکن بس اسی لحاظ سے کہ وہاں کا وہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے شعر کے لحاظ سے وہ شعریت لیے ہوئے ہو. جی 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 میں کہ ایک محض اسی کی وجہ سے ہو. جی جی. اچھا شعریت اور حقیقت کی رسائی تنظیم تو مختلف قسم کی ہوا کرتی جی لیکن رسائی رے اور سے جی جی رسائی رسا جو ہے مرثیہ اسی نکلا ہے. جی ہاں جی. تو رسائی تنظیم جو ہے وہ شعریت اور حقیقت سے بنی ہوئی ہو اور مرثیے کا یہ تقاضا ہے کہ مجنون اس میں خرابی نہ پڑے. جی تو حضور والا چیز تو یہ بات ہے. اور اگر آپ اس کے لحاظ سے پوچھتے ہیں جناب جی تو کان پکڑ کہتا ہوں کہ دبیر نے بھی کیا ہے یہ اور انیس نے بھی کیا ہے. بہت میں بڑی عزت کرتا ہوں. ہاں صحیح ہے. میں سیکھتا ہوں. صحیح ہے. اب اس عمر میں صحیح ہے. اس میں کوئی ہے بھی. ہاں ہاں. لیکن صاحب یہ چیز جو ہے ہو گئی کہیں متاثر وہاں نظیم ہو رسا ہو. رسا کا معنی یہی ہے مرثیہ کہ وہ غم انگیز کیفیت کو رسا ہو اور تنظیم ہو اس کی تنظیم ہو اس کی شعریت ہو حقیقت ہو رسا ہو اور ان میں تنظیم ہو. صحیح. شعریت اور حقیقت کی رسائی تنظیم یہ اگر ہو جائے تو اچھا ہے. تو میں نے حضور والا مجھ کو لوگوں نے بہت اکثر لوگوں نے کہا کہ نئی بات کہی نا شروع سے جی. تو یہی وجہ تھی کہ یہ چیز میں سامنے رکھے کہ یہ حقیقت ہو. جی مسیح میں جو سن رہے ہیں جو لوگ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو حقیقی چیز جو ہے جی وہ استعمال کر رہا وہ کہیں جا رہی ہے پیش کی جا رہی ہے جی. اور اسے وہ جو کیفیت ہونی چاہیے تعریف ہو رہی ہے وہ متاثر کر رہا ہے ذہن کو اور دل کو متاثر کر رہا ہے. سید صاحب میں یہ درخواست کروں گا کہ کچھ غزلیں اور پھر کچھ مرثیے کے حصے یہ اگر آپ عنایت فرمائیں. بہت جی ہاں. تو جو یہ میں پیش ہوں پہلے غزلیں. بہت جی ہاں. اور پھر اس کے بعد میں غزل پڑھا جاتا ہوں کافی ہے. 2 غزلیں سید صاحب. اچھا اب یہ میں غزل سناتا ہوں. جی اب مجھے یہ نہیں ہے واقعی اگر مجھ سے کوئی کہا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی پرانا پن ہے کچھ کچھ نئی بات کہو تو میں نہیں کہہ پاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ نیا ہے اس میں. جی جی. تو ہر طریقے سے نیا. جی جی. عرض کرتا ہوں حضور کہ اس کرب سے احساس چھڑایا نہیں جاتا. اس کرب سے احساس چھڑایا نہیں جاتا کہ یہ ہوش ہے اب ہوش میں آیا نہیں جاتا. واہ واہ. یہ ہوش ہے اب ہوش میں آیا. اس کرب سے احساس چھڑایا نہیں جاتا. احساس چھڑایا نہیں جاتا. یہ ہوش ہے اب ہوش میں آیا نہیں جاتا. بے ربط ہے ترکیب جو احساس و بیاں کی. بے ربط ہے ترکیب جو احساس و بیاں کی. اب درد کا انداز بتایا. واہ واہ. اب درد کا انداز بتایا نہیں جاتا.
جاتے ہوئے بادل کا بھی سایہ ہے کوئی دوست، جاتے ہوئے بادل کا بھی سایہ ہے، بادل کا بھی سایہ ہے کوئی، جاتے ہوئے بادل کا بھی سایہ ہے کوئی دوست، یوں دھوپ کی ماروں کو تھپایا نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، یوں دھوپ کے ماروں کو تھپایا نہیں جاتا۔ اے دل جو تیرے خون تمنا میں بھرے ہیں، اے دل جو تیرے خون تمنا میں بھرے ہیں، ان ہاتھوں سے دامن بھی چھڑایا نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجبور کا دل اور اب آنچوں کی لپک میں، مجبور کا دل اور اب آنچوں کی لپک میں شولوں میں نشیمن ہے، بچایا نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، شولوں میں نشیمن ہے، بچایا نہیں جاتا۔ انسان کو یہ لاج نہ آتی نہ آئی، انسان کو یہ لاج نہ آتی نہ آئی، بہکا ہوا انسان ستایا نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ۔ پھولوں میں بکس جانے کی ہو لاکھ قباحت، پھولوں میں بکس جانے کی ہو لاکھ قباحت، کانٹوں سے تو محفل کو سجایا نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کانٹوں سے تو محفل کو سجایا نہیں جاتا۔ پھولوں میں بکس جانے کی ہو لاکھ قباحت، کانٹوں سے تو محفل کو سجایا نہیں جاتا۔ ان ہجر کی گھڑیوں پر عجب وقت پڑا ہے، ان ہجر کی گھڑیوں پر عجب وقت پڑا ہے، عجب وقت پڑا ہے، وہ وقت ودائی جو بھلایا نہیں۔ واہ واہ، وہ وقت ودائی جو بھلایا نہیں جاتا۔ بے ساختہ ایک پھول سے آئی تھی یہ خوشبو، بے ساختہ ایک پھول سے آئی تھی یہ خوشبو، ہر اس لطف سے ہر پھول کھلایا نہیں۔ واہ واہ واہ، کچھ اور ہی ہوتا ہے ان آنکھوں کا توسم، جس وقت حیا سے بھی چھپایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل والو یہی آن ہے آبادی دل کی، یہی آن ہے دل والو، یہی آن ہے آبادی دل کی، یہ شہر جو اجڑا تو بسایا نہیں جاتا۔ ہم کو بھی سمجھنے دو، سمجھ لینے کی خاطر، سمجھ لینے کی خاطر ان کے یہاں اب کوئی بلایا نہیں جاتا۔ واہ واہ واہ، ہم ہی بلایا، سمجھ لینے کی خاطر بہت اچھا ہے۔ کچھ سوچ لیا سوچ کے خوش ہو لیے، اور اب کچھ سوچ لیا سوچ کے خوش ہو لیے، اور اب مٹی میں گھروندا یہ ملایا۔ واہ واہ، کہتی ہیں یہ آپس میں محبت کی نگاہیں، کہتی ہیں یہ آپس میں محبت کی نگاہیں، احسان جو ہو بھی تو جتایا نہیں جاتا۔ واہ واہ، برسات سے روٹھی ہوئی سامن کی گٹھائیں، برسات سے روٹھی کراچی تو بہت ہی صحیح اس کا لطف ہے۔ جی ہاں، برسات سے روٹھی ہوئی سامن کی گھٹائیں، یوں وقت کو بے کیف بنایا نہیں۔ واہ واہ، اے ہم نفسو آؤ کہ اب ہم سے اکیلے جشن اپنی تباہی کا منائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب سبحان اللہ، واہ واہ۔ اے ہم نفسو آؤ کہ اب ہم سے اکیلے جشن اپنی تباہی کا، جشن اپنی تباہی کا، جشن کے لفظ نے واہ 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 منایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فرمائیے گا رات اتنی گئی ہے کہ وہ کیا آئیں گے، لیکن رات اتنی گئی ہے کہ وہ کیا آئیں گے، لیکن اب گھر کے چراغوں کو بجھایا نہیں جاتا۔ واہ واہ واہ، ہم یہ کیسے زیست رضا دیکھتے جاؤ، واہ، اور مر کے بھی اس بزم سے جائے نہیں۔ واہ واہ، صحیح صاحب، وہ پھر ادا فرما دیجیے کوئی جشن اپنی تباہی کا۔ سبحان اللہ۔ اے ہم سبحان اللہ کہ ہم سے تو اکیلے، واہ واہ واہ، جشن اپنی تباہی کا منایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو جی ایک غزل اور پھر اس کے بعد مرثی کا کوئی حصہ۔ بہت اچھا، غزلیں تو بلکہ آپ چاہیں مختصر کر دیں، لیکن 2 کر دیں گے۔ جو کچھ سامنے آ جائے۔ جی جی کہتا ہوں، فرمائیں۔ اب یہ ہے، اب یہ میرا رنگ ہے، ایک خطا ہے۔ گیا کب کا
وہ دور رنگ و آہنگ، رنگ و آہنگ بہت آپ دیکھیں گے آج کل. جی ہاں جی ہاں، رنگ و آہنگ گیا کب کا وہ دور رنگ و آہنگ، یہاں اب ہوش آ کر کیا کرے گا، یہاں اب ہوش آ کر کیا کرے گا. قیامت ہے کہ بے کیف تغزل، واہ غزل کہنے کو جی چاہا کرے گا. واہ 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 واہ. قیامت ہے کہ بے کیف تغزل، غزل کہنے کو جی چاہا کرے گا. کہہ کے جب دیکھی غم ہستی کے سمجھانے کی بات، کہہ کے جب دیکھی غم ہستی کے سمجھانے کی بات، ہنسنے والوں کے تصرف میں تھی دیوانے کی بات. واہ، ہنسنے والوں کے تصرف میں تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ کے جب دیکھی غم ہستی کے سمجھانے کی واہ بات، واہ واہ واہ، ہنسنے والوں کے تصرف میں تھی، ہنسنے دیوانے کی والوں بات. کے تصرف میں تھی دیوانے کی واہ بات. واہ. ہارے شولا نوائی افرے لہرانے کا رنگ، کیا زبان شمع پر سجتی ہے پروانے کی، کیا زبان شمع پر سجتی ہے پروانے کی بات. واہ واہ. مطلب بھائی کہا پڑتا ہے محفل میں ہمارے نام پر، کہا بڑھتا ہے محفل میں ہمارے نام پر، بیٹھ کر اپنوں میں کیوں کرتے ہو بیگانے کی بات. واہ 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 واہ. اس طرح احسان آنے کا جتانا خوب ہے، اس طرح احسان آنے کا جتانا خوب ہے. اب بیٹھتے ہی چھیڑ دی اٹھ کر چلے جانے. واہ 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 واہ. میں ہوں مجبور محبت، مجھ پر کیوں ہنستے ہیں لوگ. واہ. میں ہوں مجبور محبت، مجھ پہ کیوں ہنستے ہیں لوگ. مجھ پہ کیوں ہنستے ہیں لوگ، مجھ سے کیوں پوچھو جو ہے اوروں کے سمجھانے کی. واہ واہ واہ. جو ہے اوروں کو سمجھانے کی بات. کب، کہاں، کیوں اور کیوں کر، کتنے بیجا ہیں سوال. کب، کہاں، کیوں اور کیوں کر، کتنے بیجا ہیں سوال. عشق کا معیار کیا، سب ہے دل آ جانے کی بات. واہ 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 واہ. اب کتنی سادگی سے بات کہی. واہ واہ. ارے اس ادا پر ناز کرتی ہے میری دیوانگی، اس ادا پر ناز کرتی ہے میری دیوانگی. کہہ کے دیوانہ جو سن لیتے ہو دیوانے کی بات. واہ 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 واہ. ایسے عالم میں رضا ہم بات آئے ہوش سے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہوش آنے کی. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دو تین غلطیاں یہاں بس غزلیں تو دو ہی میں صاحب، ایک اور ذرا سا عنایت فرمائیں. دیکھیے ردیف اس کی، جی اگر اب یہ اگلے زمانے میں یہ تھا، کوئی ردیف ہو کوئی قافیہ ہو سمجھ کر کہا جائے گا. جی جی. بہت سے لوگ جانے بھی غلط ہے، نامناسب طریقے سے کہتے تھے، نامناسب الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن باتوں کا لحاظ کیا تھا ہر چیز کا. اب مطلب ہے اسی الجھن، اسی ڈھارس میں بسر ہو شاید، اسی الجھن اسی ڈھارس میں بسر ہو شاید، شب غم ہے کوئی اس کی بھی سحر ہو. واہ واہ واہ. شب غم ہے کوئی اس کی بھی سحر ہو شاید. واہ. وہ کشش اور یہ خوددار نگاہی اپنی، وہ کشش اور یہ خوددار نگاہی دیکھتے رہنے میں توہین نظر ہو شاید. واہ واہ واہ. ان کی محفل سے ہم اس طرح بھی رخصت ہو آئے، ان کی محفل سے ہم اس طرح بھی رخصت ہو آئے. ملاقات سر راہ گزر. واہ 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 واہ. شاید واہ. بے رخی میں یہ توجہ کی اچٹتی سی نگاہ، توجہ کی اچٹتی سی نگاہ جو چھپائے نہیں بنتی وہ خبر ہو شاید. واہ 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 واہ. جب یہ طے ہو کوئی دنیا میں ہمارا نہ رہا، جب یہ طے ہو کوئی دنیا میں ہمارا نہ رہا، پھر کہیں جھوٹی امیدوں سے مفر ہو شاید. واہ. پھر کہیں جھوٹی امیدوں سے. جی ہاں. کوئی دنیا میں ہمارا نہ رہا، پھر کہیں جھوٹی امیدوں سے مفر ہو شاید. جان پہچان کے بھی
اب وہ روادار نہیں، جان پہچان کے بھی اب وہ روادار نہیں. وہ جانے کا یہ انداز ہنر ہو گیا. واہ، انداز ہنر. جس طرح پہلے آپ نظر آئے تھے، جس طرح پہلے آپ نظر آئے تھے، پھر اب ایسی نتر دار سیر ہو جائے. واہ واہ واہ. ورنہ یہ کہ سالانہ جو نظر اٹھ کے جھوکی جاتی ہے، جی، سائلانہ نظر جو نظر اٹھ کے جھکی جاتی ہے، منہ سے الفاظ نکل جانے کا ڈر ہو جائے. واہ 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 واہ. پوچھتے ہو کوئی ارمان سلامت ہے ابھی؟ پوچھتے ہو کوئی ارمان سلامت ہے ابھی؟ غالباً کوئی نہیں. ہاں، اور اگر ہو شاید. واہ واہ واہ. اب یہ زبان کی صاحب لفظ تو اس دور میں مشکل سے ملے گا. پھر آؤ کچھ دیر اندھیرے سے یوں ہی جی بہلے. آؤ کچھ دیر اندھیرے سے یوں ہی جی بہلے. جی بہلے رنگ پھیکا ہے چراغوں کا، سحر ہو جائے. واہ واہ واہ. بے اثر لاکھ محبت ہو یہ رہتا ہے گما. بے اثر لاکھ محبت ہو یہ رہتا ہے گما. آجا سر، آجا سر، آجا. واہ 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 واہ. مجھ سے کہتی ہے زمانے کی نگاہیں یہ رضا، تم ہٹو بھی سے تمہاری نظر ہو جائے. واہ واہ. تم ہٹو بیچ سے تم اہل نظر ہو. مجھ سے کہتی ہے زمانے کی نگاہیں یہ رضا. جی ہاں، سبحان اللہ. تم ہٹو بھی سے تم اہل نظر ہو، تمہاری نظر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپن اب کئی قدر سنا تو نہیں آتے. اب مرشد. جی ہاں جی ہاں. عظمت پنجتن پاک ہے شان اسلام. عظمت پنجتن پاک شان اسلام. ان کی عصمت بہانی اور زبان اسلام. سبحان اللہ. ان کی طیب سخنی. سبحان اللہ. اور بیان اسلام. واہ واہ. سبحان اللہ. ان کے کردار کی تطہیر میں جان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو اللہ نے اہل شہر اللہ کیا. پاک کرنے کا جو حق ہوتا ہے یوں پاک کیا. واہ. پاک کرنے کا جو حق ہوتا ہے یہی الفاظ یوں قرآن میں ہی. سبحان اللہ. ہم پاک کرتے ہیں اس طریقے سے جس طرح پاک کیا جاتا ہے. پاک دل، پاک زبان، پاک نظر، پاک سیرت. واہ. صدف احسن تخلیق کے تابندہ گوہر. واہ. ایک پر ختم ہوئی مرتبت پیغمبر. واہ. شجر طیبہ خاص کے باقی تھے ثمر. واہ. خلقت نفس طہارت کا وہ جلوہ دیکھا. خلقت نفس طہارت کا وہ جلوہ. نفس طہارت کا جلوہ دیکھا. سب میں مل جل کے محمد کا سراپا دیکھا. واہ واہ. سب میں مل جل کے محمد کا سراپا دیکھا. سبحان اللہ. پانچ تن ایک مگر روح شعور فیصل. روح شعور فیصل. ہم مزاجی میں ہم آہنگی کردار دی حال. واہ. ایک فکر، ایک اصول، ایک طلب، ایک عمل. واہ. یعنی آئینہ قرآن پر مسلسل سیقل. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئینہ قرآن پر مسلسل سیقل. دل بہت آیا کہ ایمان کے دمساز بنی. نطق وہ پایا کہ قرآن کی آواز بنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نطق وہ پایا کہ قرآن کی آواز بنی. واہ. اپنی قرآن مزاجی میں وہ ان کا آرام. واہ. جیسے ایک شے ہے اسی قسم کی شے میں مغم. واہ. ان میں اور معنی قرآن میں وہ ربطے باہم. سبحان اللہ. کہیں آورد نہ چھو جائے یہ آمد کا بھرم. واہ واہ واہ. امتزاج دل و کردار کے مظہر پانچوں بعمل بولتے قرآن کے پے کر. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. اور قرآن کی تقدیس کا لہر مقام. اور قرآن کی تقدیس کا لہر مقام. آخری وحی ہدایت کا مکمل پیغام. واہ. وسعت و عظمت صاحب بشر کا وہ نظام جس کے ہر جز میں کل اور پھر اس کا اتمام. واہ. ہر جز میں کل اور پھر اس کا اتمام. جانچو ان پانچوں کو ایمان جو سمجھنا چاہو. واہ. سمجھو قرآن سے قرآن جو سمجھنا چاہو. واہ واہ واہ. صرف اللہ کی خاطر تھی حیات اور مات.
صرف اللہ صرف اللہ کی خاطر تھے. حیات اور ممات. حیات اور مات اس کے اوصاف کی تمثیل میں ڈوبی ہوئی ذات. واہ. ظاہرہ طرز بشر اور یہ تنزیہ ہے صفات واہ کہ دار دنیا سے تعلق ہوئی گناہوں سے نجات. واہ واہ واہ. دار دنیا سے تعلق ہوئی گناہوں سے نجات. گناہوں سے نجات زندگی نام تھا تبلیغ کیے جانے کا. واہ. ایک آہنگ عبادت ہے جیے جانے کا. واہ واہ. آہنگ عبادت. سبحان اللہ. عرب زندگی ایسی تو ہر دم ہے شہادت برقرار. ہر دم ہے شہادت برقرار. موت ہو جان سے عزت کی عظمت پر نثار. سبحان اللہ. تابہ منزل کہیں ہوتی ہے رکاوٹ سے دو چار. تابہ منزل ہوتی ہے. تابہ منزل تابہ منزل کہیں ہوتی ہے کہیں ہوتی ہے رکاوٹ سے دو چار. از خدا بہر خدا سوئے خدا کی رفتار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. از خدا بہر خدا بہر خدا سوئے خدا کی رفتار. زندگی یوں ہوں مزین تو قیام اس کا ہے. 4 دن کی یہ نہیں عہد دوام اس کا ہے. زندگی یہ تھی کہ تفری ہی سے سکہ سے جمع. حسن اخلاق کے مجسم ہے یہ انسان کیسا. یہ متانت یہ دیانت یہ امانت کی صفا. یہ صداقت یہ شرافت یہ قوت کی ضیاء. جیسے ایک مخزن خوشبو کہ مہکتا ہی رہے. جیسے ایک عالم تابہ کے چمکتا ہی رہے. واہ. تو حضور میں سے 2 نو ہوں گے. ارشاد. آخری سلسلے وحی کا پرکھا انسان. آخری سلسلہ پرکھا انسان. آخری سلسلہ وحی کا پرکھا انسان. کل پر جس کے بڑے ناز سے اترا قرآن. واہ واہ. بڑے ناز سے اترا قرآن. سبحان اللہ. کل پر جس اس کے بڑے ناز سے اترا. ذمہ داری رسالت کا ہوا کب اعلان. ذمہ داری رسالت کا ہوا. اور کردار کی 40 برس ذمہ داری رسالت کا ہوا کب اعلان. اور کردار کی 40 برس سے وہی شان. واہ 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 واہ. اب نئی طرز نکلنے کی ضرورت ہی نہ تھی. سبحان اللہ. روز مرے کو بدلنے کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. روزمرہ. واہ واہ واہ. اب نئی طرز نکلنے کی ضرورت ہی نہ تھی. روزمرہ کو بدلنے کی ضرورت ہی نہ تھی. واہ. اچھا انہی اوصاف کا ایک دوڑ دیتا ہوں. انہی اوصاف کا ایک سلسلہ ذات چلا. انہی اوصاف کا ایک سلسلہ ذات جس میں پروان چڑھے سید و شیر خدا. بہر عصمت سے ہوئے لو مرزا پیدا. جی. واہ 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 واہ. بہر عصمت سے ہوئے لو مرزا پیدا. سلسلہ آل محمد کا بڑھا صلی اللہ. منفرد ان کے مراتب میں یہ زیبائش تھی. اتنی ہی چادر تطہیر میں گنجائش. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اخیر میں بس ایک عرض کروں گا کہ اہل پاکستان تو کم سے کم ہر سال اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں. وہ جو آخری سلام ہے جو کہ پڑھا جاتا ہے محفل شام غریباں. جی سید صاحب ارشاد. حضور یہ نظم ہے میری. یہ سلام آخر جی کی سرخی ہے اس کی. حالانکہ یہ سلام نہیں ہے. جی. یہ نظم تو ہے شام غریباں. صحیح. مگر چونکہ سلام 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 ہے. جی ہاں. لہذا بھی پڑ گیا. اچھا میں ارشاد. حضور سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا. غریب دیتے ہیں پرسہ تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے. کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے. مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سبحان اللہ. سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر
کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، سبحان اللہ، مسافرت نے جسے بے کسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، واہ، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرخے میں، سبحان اللہ، حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سبحان اللہ، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، واہ، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، سبحان اللہ، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی، واہ، نہیں اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، واہ، سکینہ بیوی تمہارے غلام حاضر ہیں، سبحان اللہ، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، زمین گرم اسیدی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پر کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، واہ، نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں، واہ، سلام تم پر رسولوں، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں، ابھی دوسرا مثال معلوم نہیں، سلام تم پر رسولوں بطول کے پیاروں، واہ، سلام مہر امامت کے گرد سے یاروں، واہ، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، واہ، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام، تو یہ اپنا سلام ہے، کئی شعر رہ گئے ہیں، سب شعر کئی رہ گئے، بہرحال پھر بھی مگر بہت جو کچھ کچھ ہے صاحب وہ اپنی جگہ، بہت خوش ہو گیا، وہ کئی شعر رہ گئے، سید صاحب میں دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی، آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات جو ہے اصل میں ایک تو خود آپ کی نگاہ میں ہے، ایک ہم لوگوں کی نگاہ میں ہے، علم، ادب، شعر و شاعری اور ایک تہذیبی روایات کے پیش نظر جو اہمیت ہے اس کی، تو جو کچھ آپ نے فرمایا مختلف زاویے ہمارے علم و ادب کے جو ہیں اور زبان اور بیان کے جو ہیں، یقیناً سننے والے اس سے استفادہ کریں گے اور آپ کے ارشادات ہمارے پاس اس انداز میں محفوظ رہیں گے کہ جب ہم چاہیں ان سے لطف اندوز بھی ہو لیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ اور سمجھ بھی لیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی تکلیف فرمائی پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا میں آپ کو خود شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور عزت کے ساتھ بٹھایا اور سنا، اور ہمارے لیے بس یہی نہیں اب کیا رہ گیا، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے، بہت بہت شکریہ۔ آداب۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.